بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد میں سے ایک معجزہ آج بیان کیا جاتا ہے۔ مولا علی کے وضو کے لیے جنت سے پانی کا آنا۔ علماء تسنن کے مشہور عالم موفق بن احمد خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب امیر المومنین علیہ السلام میں اپنے اسناد سے انس بن مالک سے یہ روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے نماز کی پہلی رکعت کے رکوع کو کافی لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آپ کو سہوی واقع نہ ہوا ہو۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سی نماز پڑھی، اور جب آپ نے سلام پڑھ کر نماز تمام کی تو آپ نے پلٹ کر صفوں کو دیکھنا شروع کیا، اور آپ کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہو۔ پھر آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور سیدھے کھڑے ہوئے، اور آپ کے چہرے کے نور سے مسجد چمک اٹھی۔ بعد ازاں آپ نے پوری توجہ سے پہلی صف کو دیکھا، پھر آپ نے پوری توجہ سے دوسری صف کو دیکھا، پھر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ تیسری صف میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کو دیکھا، اور پھر آپ نے اجتتی سی ایک نظر باقی صفوں پر کی اور فرمایا، کیا وجہ ہے مجھے میرا ابن علی ابن ابی طالب دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ حضرت علی جو کہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے اور عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، علی یہاں قریب آؤ۔ حکم پیغمبر سن کر علی صفوں کو چیرتے ہوئے اور مہاجرین و انصار کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے حضرت کے قریب پہنچے تو رسول خدا نے فرمایا، علی آج تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ پہلی صف میں کیوں شامل نہ ہوئے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے تجدید وضو کی احتیاج تھی، اور میں وضو کی غرض سے اپنے گھر گیا، اور میں نے وہاں حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور جناب فضا کو آواز دی، لیکن کسی نے مجھے جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک ہاتف کی آواز مجھے سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ ابو الحسن، اے ابن ام پیغمبر، ذرا اس طرف نگاہ کریں۔ میں نے جب اس طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سونے کا آفتابہ وہاں رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اس کے اوپر رومال تھا۔ چنانچہ میں نے رومال کو اٹھا کر اپنے دائیں کندھے پر ڈالا، آفتابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس سے پانی خود بخود گر کر میرے ہاتھوں پر آنے لگا۔ میں نے اس سے وضو کیا، اور وہ پانی مکھن کی طرح نرم اور شہد سے زیادہ شیریں تھا، اور اس کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ جیسے ہی میں وضو سے فارغ ہوا تو وہاں نہ تو کوئی آفتابہ تھا نہ ہی کوئی رومال تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آفتابہ اور رومال کس نے اٹھایا۔ یہ سن کر رسول خدا مسکرا دیے، اور آپ نے حضرت کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، فرمایا، ابو الحسن، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ وہ آفتابہ جنت کا تھا اور رومال پانی فردوس سے آیا تھا۔ جبرائیل نے تجھے نماز کے لیے تیار کر دیا، اور وہ رومال میکائیل کے ہاتھ میں تھا۔ علی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک تم نماز میں شامل نہیں ہوئے اس وقت تک اسرافیل رکوع میں میرے گھٹنوں کو تھامے رہے اور مجھے رکوع سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کیا اس فضیلت کے باوجود بھی تیری محبت کی وجہ سے مجھے لوگ ملامت کرتے ہیں، جبکہ آسمان کے اوپر اللہ اس کے فرشتے تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تھینک یو، شکریہ۔